تم بھائی کی پارٹنر بن جاؤ، میں اور نوفل پارٹنر بن جاتے ہیں، اور صرف شہریار کی خاطر وہ اسد کی پارٹنر بن جاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے پارٹنرز واقف ہوتے کہ ایسا کرنے سے وہ دونوں بے توجہی سے کھیلتے تھے۔ یوں وقت گزرتا رہا، بچپن دور ہوتا گیا، اسد کی ضد، شہریار کا صبر اور علینا کی جھنجھلاہٹ برقرار رہی، یہاں تک کہ اسد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شہریار اور علینا کے دلوں میں نمو پاتی محبت خود پودے کو جڑیں ملنے کے لیے فضا موقف مل گیا تھا۔ اسد کی آمد کے دن بھی آ گئے۔ وہ شائستہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر شہریار نے سختی سے منع کر دیا۔ ماما اتنی خوشی سنبھال نہیں پائیں گی۔ شائستہ کی ہی ممتا کا ہر رنگ اسد کو دیکھا نہ گیا، اور ان کے مزاج سے آشنا تھا شہریار۔ اسد حیرت انگیز طور پر مان گیا۔ اسے ایئرپورٹ سے جمیل صاحب اور شہریار لینے گئے تھے۔ اب تک وہ تینوں آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے، جہاں شائستہ ابھی بھی چاروں اطراف ناقدرانہ جائزہ لینے میں مگن تھی۔ گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، اس کی پسند ہر شے پہ غالب تھی۔ شائستہ نے خود بھی اس کے پسندیدہ رنگ کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ موم، آپ یہاں ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ بھائی کے استقبال کے لیے گیٹ پر آ جائیں گی۔ شائستہ نے شہریار کا مذاق سنا کہا، وہ تو یک ٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ قابل رشک قد و قدامت، دلکش خد و خال، قیمتی لباس۔ شائستہ کی آنکھیں برسنے لگی۔ ارے مما، ایسا روتا بسورتا ویلکم۔ اسد نے ہنستے ہوئے انہیں خود سے لگا لیا۔ وہ کھل کر رونے لگی۔ اسد ان کے سر کو نرمی سے سہلانے لگا۔ میرا بیٹا آ گیا۔ وہ اسد کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر جیسے خود کو یقین دلانے لگی۔ بالکل پورا کا پورا۔ اور مما اندر تو آنے دیں، آپ نے تو دروازے پر ہی روک لیا۔ وہ لوگ ابھی لاؤنج کے دروازے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ اسد کے احساس دلانے پر شائستہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی تھی۔ میری مما، اسد نے اچانک شائستہ کے گرد باہیں حمائل کر کے گویا اپنے کہنے کی تصدیق چاہی، ہے نا؟ ہاں، صرف تمہاری مما۔ شائستہ روتے روتے ہنس دی۔ جمیل صاحب نے فوراً شہریار کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ماں بیٹے کے پیار سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ محبت کے علاوہ کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ یار، صاحبزادے کی ضد وہی ہے، جمیل صاحب نے تھوڑا آگے ہو کر شہریار کے کان میں بولا۔ وہ زور سے ہنس دیا۔ آپ ادھر ادھر کے سوچنے کے بجائے یہ دیکھیے کہ بھائی کتنے ہینڈسم ہو کر آئے ہیں، پہچاننے میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، اس بار جمیل صاحب نے فخریہ گردن تانی۔ اسد سے ملنے کے لیے آسیہ اور فاروق تو اسی دن چلے گئے۔ علینا تب گئی جب اسد کے اعزاز میں دوست احباب کو پارٹی دی گئی۔ اسد محفل کی جان بنا ہوا تھا۔ خاندان کی لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح اس کی چپکی ہوئی تھیں۔ لگ رہے ہیں نا ہالی ووڈ کے ہیرو۔ وہ ایک طرف منہ بنائے بیٹھی تھی جب شہریار نے قریب آ کر اپنا فخر جھاڑا۔ مجھے تو نہیں، ان کو ضرور لگ رہے ہیں جو ان کے گرد منڈلا رہی ہیں۔ تم ہمیشہ جلتی رہنا۔ میں کیوں جلوں گی؟ وہ بھی ابھی اس بندے کی وجہ سے جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، اگر تمہارے گرد یہ منڈلائیں تو پھر دیکھنا، حشر کر دوں گی اور تمہیں تو میں گنجا کر دوں گی۔ اوہ ہو، شہریار اکتا گیا۔ میں بھائی کی پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں۔ علینا نے ذرا بھی دلچسپی نہ دکھائی۔ ان کو دیکھ کر تو مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب میری 2 پونیاں ہوتی تھیں اور ان کے گینڈے جیسے ہاتھ، جب تمہارے ہڈیاں ہوتی تھیں اور ان کی جیکی چن والی ایکشن۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ شہریار جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ بڑا آیا بھائی کا چمچہ، وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی بولی۔ پارٹی خیر و عافیت سے انجام پذیر ہوئی۔ رشتہ دار، دوست سب چلے گئے، ایک ماہ سوائے آسیہ فاروق۔ لوگوں کے فنکشنز کے مٹے مٹے آثار باقی تھے۔ تھکاوٹ کسی کے بھی چہرے کی مہمان نہیں بنی تھی۔ سب ابھی بھی تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔
خوبصورت لباس اور بالکل نیچرل میک اپ کے کیے علینا نے اسد کی توجہ اب کھینچی تھی۔ اس سے پہلے رنگ برنگی تتلیاں اسے چھوڑتی تو وہ کہیں اور دیکھ پاتا۔ پھپھو یہ تو اتنی بڑی ہو گئی۔ علینا اس کی ستائش نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ بھائی دراصل آپ بہت سارے سال لندن کو دیے آئے ہیں، شہریار نے جیسے اطلاع دینی چاہی۔ پتہ ہے یار، پتہ ہے تو پھر بڑا ہو گیا ہے۔ اسد کے کسی بھی انداز سے بچپن والا اسد کا شعبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو یہ گونگی ہو گئی ہے کیا؟ بچپن میں تو بڑی جنگلی بلی ہوتی تھی۔ وہ پھر بولا، یہ اب بھی ویسے ہی ہے، شائستہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تمہیں یاد ہے مارتے تم شہریار کو تھے، روتی یہ تھی۔ جمیل صاحب کے لہجے میں بھانجی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ جی ہاں، اور اکثر شہریار کو مارنے کا بدلہ بھی لے لیا کرتی تھی۔ اسد نے مزید معلومات پہنچائی، جس پر علینا نے بھویں سکوڑیں۔ ایسا کوئی واقعہ اس کو یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ دونوں تو ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ وہ اس وقت نشر مکرر ڈرامہ دیکھنے بیٹھی ہی تھی کہ آسیہ سبزی کی ٹوکری لے کر وہاں آ گئی۔ دوسرا چینل لگاؤ، کوئی پرانا گیت مالا آ رہا ہوگا۔ علینا کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس کی فرمائش کا ناچار چینل بھگائے مزے کی بات۔ 60 کی دہائی کا کوئی گیت ملا یا مالا لگا بھی ہوا تھا۔ اب سبزی اچھی کٹی تھی۔ وہ صوفے پر لمبی ہو گئی۔ امی، شائستہ مومانی کا نام تو گینس بک میں آنا چاہیے۔ کیوں؟ آسیہ پوری طرح سے ٹی وی میں مگن تھی، بے خیالی سے پوچھا۔ ایسی ستیلی ماں دیکھی نہ کبھی سنی۔ کیا مطلب؟ آسیہ کے آئی برو تن گئے۔ وہ پوری طرح علینا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ گیت مالا بھول گئیں۔ آپ کو نہیں لگتا وہ شہریار کی حق تلفی کرتی ہیں؟ کسی ٹی وی اینکر کی طرح اس نے یہ سوال کیا، یہ خیال کیے بغیر کہ آسیہ سبزی ٹی وی بھول کر جلال میں آتی جا رہی ہے۔ ستیلی بیٹے سے اتنا پیار اور سگے بیٹے کو ہمیشہ پھٹکار۔ علینا آسیہ کی آواز گن گرج سے مشابہ تھی۔ علینا کو باقی الفاظ بھول گئے۔ آج تو میں یہ سن رہی ہوں، آئندہ نہ سنوں۔ ان کی وارننگ دل دلا گئی۔ خاندان میں کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں ہوگی کہ اسد شائستہ کا سگا بیٹا نہیں۔ اور تم گھڑے مردے اکھیڑنے لگی۔ امی، میں تو چپ کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ آسیہ کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ علینا پاؤں پٹک کر جانے لگی۔ ایسا کیا کفر بول دیا میں نے؟ اتنا غصے ہو رہی ہیں؟ سچ ہی تو کہا ہے۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ جو ارشاد کر گئی اسے سن کر آسیہ مزید سیخ پا ہو گئی۔ گھر میں جب بھی وہ اکیلی ہوتی، اطلاعی گھنٹی بجنے والوں کی فرمائش ضرور ہوتی۔ عموماً آنے والے زچ ہو کر گھنٹی پر ہاتھ جما دیتا، تب وہ دروازہ کھولتی۔ آج بھی ایک بار، دو بار، تیسری بار بہت اکتا کر بڑبڑا کر آنے کے والے کو کوس کر جب وہ دروازے تک گئی تو اسے سامنے اسد کھڑا نظر آیا۔ گھبراہٹ کے مارے حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے پیاری لڑکی؟ اتنی دیر سے انتظار کروانے پر کوئی ناراضگی، کوئی غصہ نہیں، بلکہ ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ مہذب طریقے گفتگو۔ علینا کی بکلاہٹ دو چند ہو گئی۔ وہ اس سے عادتاً وہ کو لمبا کیا۔ اسد بھائی، امی تو گھر پر نہیں ہیں؟ اوہ! اس کے چہرے پہ مصنوعی مایوسی پھیل گئی۔ علینا بھگانے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہی تھی۔ ابو بھی آفس سے نہیں آئے۔ جلدی خالص 9-11 کا اندازہ تھا۔ یعنی وہ مجھے چلتا کر رہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، امید نہیں تھی اسد صاحب۔ اسد کو صاف کہہ بھی دیا تھا، آپ آئیں پلیز۔ وہ گڑبڑا گئی۔ چائے پئیں گی؟ اسد کی نظروں سے بچنے کا واحد حل یہی نظر آیا۔ آداب، میزبانی نبھائی جاتی